جو دو بھائیوں کی کہانی بتانے کے لیے اس کا کوئی تعلق بنتا ہو. تو پنجاب کے آخری جو پنجابی رولر رہے مہاراجا رنجیت سنگھ، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ کی جب ماتا جی کا دیہانت ہوا تو وہ ان کی جو ایشز ہیں وہ گوداوری جو ہے یہ آپ کا دریا یہاں لے کے آئے. تو اتنا پرانا تو کم از کم میں نے رشتہ ڈھونڈ لیا لاہور کا اور ناسک کا. آج آپ سب کو یہاں دیکھ کے میں نے سوچا اور لاہور کے ساتھ آپ کا میں کیا تعلق بنا سکتا ہوں. دیکھیں یہ ناسک کا وہ تاریخی ہسٹوریکل علاقہ ہے جہاں پہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی جو آزادی کی جد و جہد میں اسٹرگل میں جو موومنٹ چلی اس کے حق میں بولنے والے لوگ یہاں پہ بلائے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی طرح لاہور میں ہمارا ایک وہی اولڈ سٹی کے اندر ایک علاقہ ہے موچنی گیٹ، جو بولتے بولتے موچی گیٹ ہو گیا، جہاں پہ بھی تقریریں ہوتی تھیں اسی قسم کی آزادی کے حق میں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وسنت بکھیم مالا فاؤنڈیشن کا مجھے بلانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی میرے پہ مہربانی ہے. بہت بڑی عزت آپ نے مجھے دی اور شری کانت بینی جی جو آپ اس آرگنائزیشن کے صدر ہیں، میرے دوست اجے مدھوکر توشنی وال جن سے میرا تعلق رہا، سب سے پہلے انہوں نے مجھے رابطہ کیا میرے ساتھ اور گفتگو کی. اور ونے کلکرنی جی جو یہ دونوں مجھے ممبئی ایئرپورٹ پہ رہنے آئے، بعد میں کل ان کے گھر بھی مجھے دعوت ملی. تو مجھے یہاں پہ اپنی اس جو آج کا ٹاپک ہے اس پر بات کرنے میں مجھے بہت مدد ملی ہے، کیونکہ بھائی چارے کی ساری نشانیاں جو ہیں کہ بھائی کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گلے ملیں اور گھر بلائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد کی باتیں کریں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ یہ دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا ایک ہندو تھا، اور وہ کسی میلے میں گئے تو بجائے وہاں خوشیوں کے وہ کیا ہوا کہ یہ سب ایک دکھ کی کہانی بن گئی. تو میں نے کہا کچھ ایسا اگزامپل لیا جائے جو لاہور سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے جب ہم ممبئی سے ناسک کی طرف آ رہے تھے تو مہندرا اینڈ مہندرا جو آپ کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا میں نے وہ دیکھا اناؤنسمنٹ. اوریجنلی یہ لاہور سے شروع ہوا تھا. مہندرا اینڈ محمد واز ملک غلام محمد جو پاکستان کے بعد میں گورنر جنرل بنے. ہاں جی. اور مہندرا جو ہیں وہ لاہور چھوڑ کے ہندوستان میں آ گئے اور آپ کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بنے. تو ایک زمانے میں اگر یہ دونوں لاہور کے اس زمانے میں نوجوان لوگ اس قسم کی دوستی کر سکتے تھے کہ انہوں نے بزنس شروع کی مل کے، تو وہ کیا تلخ حقیقتیں، the bitter truth about کہ یہ ہوا کیا. اور وہ میں سمجھتا ہوں اس پوری کہانی کو بتانے کے لیے میں نے سب سے پہلے پنجاب کی پارٹیشن پہ کام کیا، اور وہاں سے مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ
انفرادی طور پہ انڈیویجولی انسان ایک طریقے سے سوچتا ہے، ایک طریقے سے اپنی چوائسز کرتا ہے، اور جب وہ ایک اجتماع، ایک کراؤڈ، ایک موب کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کا کریکٹر بھی بدل جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہے. میرے لیے دو بھائی گورنمنٹس نہیں ہیں، پاکستان اور انڈیا کی اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جیسے عام لوگ، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی کہانی جو ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے جا کے کام خراب ہوا. تو کہانی تو بہت لمبی ہے اور جہاں سے آپ شروع کریں اس کے پیچھے بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے برطانیہ کی حکومت کا ہندوستان پہ ہولڈ ہوا تو ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طرف تو ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے، ساتھ ساتھ جب آزادی کا ایک نعرہ ہندوستان میں گونجا تو اس کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو ہمیشہ ایک امپیریل پاور کرتی ہے. اور 1909 میں ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ سیپریٹ الیکٹریٹس دے دیے گئے، اور اس کے بعد جب پنجاب میں یہ بات اٹھی تو 1919 میں سکھوں کو پنجاب کے اندر سیپریٹ الیکٹریٹس دے دیے گئے. تو ایک طرف اگر آپ کہیں کہ ڈیموکریسی یا لوک تنتر کی طرف جو بنیاد ہوتی ہے الیکشن کی، ریپرزینٹیٹو کی، وہ موومنٹ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ ہندوستان کو قابو رکھنے کے لیے وہ پالیسیز بھی چل رہی تھی کہ ان کو یہ موومنٹ ہمارے لیے مصیبت نہ بنے. مثلا آپ یہ دیکھیں 1943 میں جب سیکنڈ لاسٹ وائس رائے لارڈ ویبل آئے ہیں تو اس زمانے کے جو وائس رائے تھے لارڈ لنڈتھ گو، جو ہندوستان چھوڑ کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وی آر ہیئر فار اندر 30 years. یعنی انگریزوں کا خیال تھا کہ 1973 تک تو ہم یہاں ہوں گے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی، لیکن ایسے نہ ہوا. ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بٹوارا ہوا اور دو ملک بنے. وہ کہانی اتنی دردناک ہے، اس میں کس نے کیا کیا. بہرحال آج کا دن جو اس کے مین ایکٹرز تھے، پولیٹیشنز، اوپینین بلڈرز، ڈیماگوگز، ان کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا، یہ بھی 19ویں صدی میں شروع ہو گیا اور 20ویں صدی میں اس کی جو ہے موومنٹ وہ آگے کو بڑھی، اور وہ تھی ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کا مطلب یہ تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی اس کا ذکر سنا بھی ہے ٹو نیشن تھیوری کا، کیونکہ شاید ہندوستان میں اس کا اس طرح ذکر نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں اس کا صبح شام ہوتا ہے. اور وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو مختلف نیشنز ہیں، ان کا کوئی ایک کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ نہیں، بلکہ ہر چیز پہ یہ لڑتے ہیں. اور کیونکہ ان میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے تاکہ اس علاقے میں امن ہو. میرے خیال سے یہ ٹو نیشن تھیوری ایک انتہائی نیرو مائنڈیڈ، ہسٹوریکل، ان ہسٹوریکل آئیڈیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو ایک پوری نیشن قرار دے دیا جائے. جس طرح ہندوؤں کے اندر آپ کے کئی کلٹس ہیں، کئی موومنٹس ہیں اور برادریوں کا سسٹم ہے، ہاں جی، اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے. تو یہ جو ڈسکرپشن تھی
बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिवली यानी हकीकी तौर पे इसकी कोई वजूद नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा पॉपुलर पॉलिटिकल स्लोगन बन गया 1935 के बाद जब इलेक्शन हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस जमाने में ऐलान किया 1936 में कि आज़ाद हिंदुस्तान में हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ख़त्म करेंगे, किसानों के हकूक़ को मजबूत करेंगे और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म ला के हम एक नए किस्म का हिंदुस्तान बनाएंगे। ये आइडिया ना मुस्लिम लीग के लीडर्स को पसंद आया, ना यहाँ के लैंडलॉर्ड्स को पसंद आया और ना ये अंग्रेज़ों को पसंद आया कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने जो अपनी आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, अपने सोशल रिफॉर्म करे और वो एक ग्रेट पावर की तरह इमर्ज किया जाए हो सके। तो फिर टू नेशन थ्योरी के लिए बहुत नफरतें इसमें पैदा की गई और उन नफरतों का रिजल्ट अल्टीमेटली 1947 का बंटवारा है। उस बंटवारे पे मैंने बहुत काम किया है और मुझे खास तौर पे ये मेरा काम पंजाब के बंटवारे पे है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया बुनियादी तौर पे पार्टीशन ऑफ पंजाब मैं समझता थी, क्योंकि जितना खून वहां पे बहा, जितने लोग अपने घर से बेघर हुए, अगर उनका टोटल देखा जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो ये फिसादात हुए, हाँ जी, तो 80% फर्टिलिटीज यानी लोगों की जान कहाँ पे गई, वो पंजाब में गई और 80% जो लोग घर से बेघर हुए वो पंजाब में से हुए। कहा जाता है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, हिंदू, मुसलमान और सिख, और 12 से लेके 14-15 मिलियन तक लोग घर से बेघर हुए। लेकिन पंजाब जो उस जमाने में सिर्फ 34 मिलियन का एक प्रोविंस था, वहां से 10 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए और कम से कम 8 लाख लोगों की जानें गई उसमें। तो ये हमारे लिए जो हम पंजाब से हैं उनको इस बंटवारे का, इस टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन ये यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। 2 मुल्क तो बन गए और उसके अंदर मोहम्मद और महिंद्रा जो हैं ये 2 हुकूमतों का हिस्सा बन गए या 2 स्टेट्स का हिस्सा बन गए। वन बिकेम अ ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट और मलिक गुलाम मोहम्मद जो फाइनेंस के बड़े एक्सपर्ट गिने जाते थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और इस तरह कई और दोस्तियां जो हैं वो तबाह हो गई। कई पुराने रिश्ते जो थे बने, सदियों से बने थे, उनका भी सत्यानाश हो गया। तो मैं समझता हूं कि अ टेल ऑफ 2 ब्रदर्स हु वर लॉस्ट इन अ फेयर, मुझे जब इस पर बोलना पड़ा तो मैंने कहा यार ये फेयर तो नहीं हो सकता। ये एक ऐसा फेयर है जो देखें अगर हम जैसे बैठे हैं तो यहाँ पे आके कोई मुसीबत पैदा कर दे तो वो खुशियों का जो माहौल है वो दुख और दर्द में बदल जाता है। तो व्हाट वाज द फेयर, वो कौन सा मेला था जिसमें लोग हिस्सा ले रहे थे? वो 1929 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए रावी जो लाहौर में बहता है, वहां पे सारे हिंदुस्तान से लोग आए और उन्होंने वहां कसम खाई, वचन दिया कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करेंगे। लेकिन उस मेले को एक ये क्या कहते हैं दुख की कहानी बनाने में 1947 तक जो सियासत हुई उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और मैं नहीं समझता कि मैं यहाँ खड़े होकर किसी खास बंदे का या किसी खास लीडर का नाम दूं। मेरी किताबें जो हैं वो आप पढ़ लें और वहां से जो मेरी स्टैंड पॉइंट है आपको समझ आ जाती है। अब ये 2 मुल्क बन जाते हैं, एक का नाम है हिंदुस्तान या भारत, इंडिया, और दूसरे का पाकिस्तान। इनमें ये जो हमने थीम के अंदर रखा है सोशियो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरीज
یہ دونوں کی کس قسم کی ڈیولپ ہوئی. دیکھیں ہندوستان کی آزادی کے لیے میں سمجھتا ہوں 3 بیسک ریزولوشن ہے اس زمانے کے جن کی بنیاد پہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن بنی اور ڈاکٹر امبیڈکر کو ان کو چیئرمین بنایا گیا. سب سے پہلے 1928 کی موتی لال نہرو رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک جمہوریت ہوگی جہاں پہ یونیورسل اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ الیکشن ہوں گے. اس ریاست کا اس اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. مذہب ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے جو پورا پروٹیکٹ کیا جائے گا, لیکن مذہب سے آزاد یہ ایک ملک ہوگا, یہ ہندوؤں کا ہوگا, یہ مسلمانوں کا ہوگا, یہاں کے ہر قسم کے عوام کا ہوگا. اور اس کی ایک زبان ہوگی. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھے دکھایا کہ کیا لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں جی آپ پڑھ سکتے ہیں, تو غالباً وہ ہندی میں تھا, تو آئی کوڈ ناٹ, میں ہندی اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتا. تو میرے خیال ہی واز ویری سرپرائزڈ کہ اگر میں بول سکتا ہوں تو میں پڑھ کیوں نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری ویلڈ کوشچن. آپ کو پروفیسر, تو ایک ایسا ان پڑھ پروفیسر جو پڑھ نہیں سکتا وہ کیسا پروفیسر ہوگا. تو وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی تھی یہاں کی زبان, جو چینائی سے اگر آپ ایک ٹرین پہ بیٹھیں اور رستے میں پانی مانگتے جائیں, کچھ چیزیں خریدتے جائیں, تو وہاں سے یہ شروع ہوتے تھے لوگ بولنا. اور پشاور تک جو پٹھان جو اردو نہیں بول سکتے یا ہندی نہیں بول سکتے, وہ ہندوستانی ضرور بولتے تھے کہ خوشا کدھر جا رہا ہے, یعنی اتنی بات ہر جگہ لوگوں کو سمجھ آتی تھی. لیکن اس کے 2 رسم الخط تھے, 2 اسکرپٹ. ہندوستانی بولنے کی زبان وہ تھی جو میں یہ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ. لکھنے میں ایک دیوناگری اسکرپٹ بنی اور ایک پرشین اردو جس میں اردو لکھی جاتی ہے. تو بھائی صاحب جو آپ نے مجھے سوال کیا تھا وہ دکھاتے ہوئے کہ بھائی آپ بول تو رہے ہیں, آپ پڑھ کیوں نہیں سکتے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زبان کا جھگڑا نہیں تھا, یہ اسکرپٹ کا جھگڑا تھا جو سیاست کا حصہ بن گیا. اینی ہاؤ, تو متحدہ یونائٹڈ ہندوستان میں ہندوستانی واز گوئنگ ٹو بی دا نیشنل لینگویج آف فری انڈیا, جس کے 2 رسم الخط ہوں گے, اسکرپٹس دیوناگری اینڈ پرشین اردو. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب تھا. اور ہر پروونس اپنی زبان, جیسے آپ کی مراٹھی ہے اور گجراتی لوگ بولتے ہیں, بنگالی بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, اپنے اپنے علاقے میں وہ اپنی زبان بھی استعمال کر سکیں گے. میرے خیال سے یہ ڈیموکریٹک پلورلسٹ قسم کا ماڈل تھا. اس میں نئی جو ایڈیشن ہوئی وہ 1931 میں کراچی میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اناؤنس کیے گئے کہ ہر انڈیویجول سٹیزن کے پاس فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو کنٹیسٹ پبلک آفس, یہ سارا مانا گیا. اور تیسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو پہلے سے تیار تھا وہ تھا پونا پیکٹ, جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو تاریخی طور پہ جن لوگوں کے ساتھ شاید انصاف نہیں ہوا, شاید نہیں بلکہ نہیں ہوا, تو ان کو ریزرویشنز کے ذریعے آپ آگے بڑھائیں. ان 3 ریزولوشنز کی بنیاد پہ انڈیا ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود یہ مجھے یہاں کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی, جیلیں کاٹی. ہاں جی, اور ایک دن ہندوستان آزاد تو ہو گیا لیکن اس کا بٹوارا بھی ہو گیا, لیکن انہوں نے پھر بھی ان 3 ریزولوشنز کی بنیاد پہ, اور ڈاکٹر امبیڈکر کو جو تاریخی طور پہ کانگریس کے سپورٹر نہیں تھے, ان کے علم کی وجہ سے کہ وہ اتنے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور کانسٹیٹیوشنل تھیوری پہ ان کا بہت ہولڈ ہے, ان کو بنایا گیا. اور آپ کو ایک ایسی کانسٹیٹیوشن ملی جس کی بنیاد پہ آپ ایک اور بات پہ فخر کر سکتے ہیں
کہ 1952 آنورڈس جو بھی حکومت میں ہندوستان میں آیا ہے وہ الیکشن جیت کے آیا ہے. آئی ٹیل یو, پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے نا, ایک یہ محبت کا ایک اور شکل بھی ہے کہ یار یہ کیوں ایسے کامیاب ہو گئے, ہم کیوں نہیں ہوئے. تو ان میں سے سب سے بڑی آپ کی کامیابی آپ کی الیکشنز اور لوگوں کا ماننا. مجھے یاد ہے واجپئی صاحب جب پہلی دفعہ 1996 میں ایک حکومت بڑی نیرولی انہوں نے بنائی تھی, بنانے کی کوشش کی, تو شاید 13 دن یا پتہ نہیں 17 دن کے بعد آئی کین ریمبر ان کو کہتے ہوئے کہ ڈیموکریسی از اے گیم آف نمبرز اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا نمبرز وتھ اس, کہ میرے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے کہ میں حکومت بنا سکوں. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں آپ کی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی بھی رہی کہ جو بھی الیکشن میں پروگرام لے کے آپ آئیں اور جس پہ آپ جو عوام آپ کو سپورٹ کریں تو وہی حکومت کرے گا. یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی رہی. ہمارا مسئلہ کیا ہوا, پہلے دن سے یہ نہیں تھا کلیئر کہ یہ بٹوارا تو ہو گیا ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے, لیکن یہاں پہ نان مسلم بھی رہتے تھے. یہاں سے ایک بہت چھوٹی کمیونٹی ہندوؤں کی تھی, موسٹلی ان سندھ, اور ایک چھوٹی سی کرسچن مائنورٹی تھی. میں ایسٹ پاکستان کی بات نہیں کرنا جو بنگلہ دیش بن گیا, کیونکہ وہ پھر ایک لیکچر اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پریزنٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان. تو پہلے تو مسئلہ ہوا کہ یہ ملک بنا تو مسلمانوں کے لیے, لیکن یہاں پہ غیر مسلم بھی تھے. اور ایک اور بات, پاکستان تو گیا بند, لیکن 1/3 مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں رہ گئے. تو یہ 2 نیشن تھیری جو ہے وہ ایک طریقے سے مسلمانوں کی بھی پارٹیشن ہوئی. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک کمیونٹی 1000 سال سے اسی ملک میں رہتی تھی, ہم لوگ زیادہ تر یہ جو آپ کا ہندو اسٹاک ہے اسی سے کنورٹ ہوئے ہیں, اور ہمارے رہنے سہنے کے طریقے میں جب یہ سارا دیکھتا ہوں کوئی فرق ہی نہیں ہے, سوائے یہ کہ آپ مذہبی طور پہ ایک اور طریقے سے آپ کی آئیڈینٹی ہے اور لوگوں کی ایک اور آئیڈینٹی, اور یہ ساری دنیا میں ہسٹوریکلی ہوتے ہی ایسے ہے. تو پاکستان میں یہی فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ ملک اگر ہے تو غیر مسلمس کی کیا رائٹس ہوگی, لیکن سب حکومتوں نے کہا کہ وی ول ٹریٹ دا مائنورٹیز ویری فیئرلی. یہ کم از کم زبانی طور پہ ان وربل سارٹ آف کمیونیکیشن یہی کہا گیا. کانسٹیٹیوشن بنتے 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 کہ یہ کیسی ہوگی, کتنا اسلام ہوگا, کتنی ویسٹرن ڈیموکریسی ہوگی, اگر ہیومن رائٹس ہوں گے تو وہ کیا ویسٹرن ہوں گے یا ود ان اسلامک لمٹس ہوں گے, اس پہ بہت کنٹروورسی ہوئی. اور فائنلی 1966 میں ایک کانسٹیٹیوشن بنی جو کبھی اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہوئے کہ الیکشن اس کی بنیاد پہ کبھی نہیں ہوئے, اور اس کے بعد حالات پاکستان کے سیاسی طور پہ کوئی اتنے اچھے نہ رہے. 1958 میں ملٹری کو ہوا, اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس زمانے میں 11 سال کا تھا. مجھے یہاں پہ لاہور میں لوگ خوش تھے کہ ملٹری نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا, کیونکہ پولیٹیشنز نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا. تو ملٹری نے آ کے کم از کم کچھ ایسے ریفارم کیے جو مجھے پتہ لگا ابھی تک ہندوستان میں نہیں ہوئے. جنرل ایوب خان نے مسلم فیملی لا 1962 میں وہ لے کے آئے, جس میں جو پرانا قانون ہے نا مسلمانوں کا کہ آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. اول تو 4 بیویاں میرے زمانے میں کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا رکھتے ہوئے, کسی ایک دور میں ہوتے ہوں گے, لیکن ٹیکنیکلی آپ یہ کر سکتے تھے.
اور آپ چاہیں تو 3 طلاق کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک اور بیوی بھی لا سکتے تھے، لیکن مسلم فیملی لا کے بعد اس میں مشکلیں پیدا کی گئی کہ اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو پھر لوکل گورنمنٹ میں وہ پورا کیس جائے گا، وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ کوشش ہوگی کہ ان کا دوبارہ ایک دوسرے سے سمجھوتا ہو جائے اور یہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا ایک ایسا قانون ہے جو ہندوستان میں جو ابھی تک مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہ ابھی تک ٹریڈیشنل لا میں چل رہے ہیں، اور ہماری طرف اس میں کئی چینجز بھی آ چکے ہیں. لیکن دس از ون کیس آئی تھاٹ کہ یار میں نے ہندوستان میں بول رہا ہے تو کوئی تعریف کی بات بھی تو کی جائے نا. تو یہ ہمارا ایک بڑا اچھا اچیومنٹ ہے. ایک اور بات تھی، ہندوستان نے اپنی سیلف ریلائنس کے ذریعے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے، سوویت رشیا سے مدد آئی، ویسٹرن پاور سے بھی مدد لی، لیکن نان الائنڈ موومنٹ میں بھی لیڈرشپ رکھی. اور انڈین اکانومی کی گروتھ شاید اتنی ڈائنامک نہیں تھی کہ جتنی کہ پاکستان میں، کیونکہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ شروع سے ہو گئی تھی. تو 60s تک 64 63 62 کا مجھے لاہور کا زمانہ یاد ہے. پاکستان کا اکانومی واز ڈوئنگ ویری ویل. ہم نے اپنی پروڈکشن شروع کر دی تھی کنزیومر گڈس کی، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. وی ور ویری ہیپی کہ یار یہ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں. لیکن اس کے بعد 1965 میں 1965 میں وہ ایک جنگ شروع ہو گئی جب پاکستان نے کشمیر کے اندر اپنے مجاہدین بھیجے. اس کے بعد وہاں پہ جنگ ہوتی رہی. پھر بعد میں لاہور بارڈر، سیالکوٹ بارڈر پہ یہ جنگ ہوئی، ٹینکوں کی جنگ ہوئی، ہوائی جہازوں کی ہوئی. میری ساری آنکھوں کے سامنے یہ اس دور کی جنگیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو تھی نا اپنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا جو پوٹینشیل تھا وہ وہاں پہ اریسٹ ہو گیا. ہندوستان میں البتہ آپ کی ریاست نے اپنی اکانومی کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا، چاہے اس میں گروتھ اتنی تیز نہیں تھی، لیکن ایک بیلنس تھا کہ کہاں پہ ریسورسز جائیں گی، کہاں نہیں جائیں گی. تو میرے خیال سے ہندوستان میں کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بنا. پاکستان میں اس کے ساتھ ایک اور آپ نے بہت بڑا یہاں پہ چینج کیا کہ لینڈ ریفارم بڑے ریڈیکل ہوئے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں ایک سوشل ایکوالٹی کی طرف جو موومنٹ ہے وہ یہاں پہ آگے بڑھی. ہمارے ہاں وہ لینڈ ریفارم جو ہے ان کے اوپر بار بار مشکلیں پیدا کی گئی. اور اگر پہلا لینڈ ریفارم ہوا تو 500 ایکڑ، جبکہ میرے خیال ہندوستان میں ایوریج 17 ایکڑ ہے نا، 17 ایکڑ. تو وہ 500 ایکڑ تھا، بعد میں 150 ایکڑ ہوا. لیکن پھر بھی لوگوں نے 7 8 100 ایکڑ اپنے پاس رکھ لیا. تو لینڈ اور کلاس کی موجیں پاکستان میں رہی اور آج تک ہے. تو یہ ہے فرق ہندوستان میں اور پاکستان میں. میرے خیال سے ہندوستان کا چیلنج پاکستان سے بہت بڑا تھا کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ایتھنک، لنگوسٹک، ریلیجیس ڈائیورسٹی تھی کہ ان ساروں کو ہینڈل کرنا اور امن کے ساتھ پیسفلی اس ملک کو آگے لے کے جانا جو ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہندوستان اس میں بہت کامیاب رہا. ٹھیک ہے، جہاں جہاں کوشش ہوئی ہندوستان سے باہر نکلنے کی کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہندوستان نے کبھی نہیں دی. اور وہاں پہ انڈین جو اسٹیٹ کی پوری جو مائٹ ہے، طاقت ہے، وہ استعمال ہوئی. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ میرا کوئی آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ود ان دا یونٹی آف انڈیا آپ اگر چاہیں تو اپنے رائٹس کے منوا سکتے ہیں. جیسے 9 اسٹیٹس جو ہیں وہ 29 ہیں آج ہندوستان میں، تو آپ نے نئی اسٹیٹس بھی کریٹ کی. یہ سارا پروسیس جو ہے ڈیموکریٹک کنسنسس بیسڈ چینج،
اس میں آپ کی سٹوری ہم سے بہت زیادہ کامیاب ہے، اور پاکستان نے اس جنگ والے ماحول میں جا کے پھنس گئے، اور آئیڈیولوجیکلی جو بات بنی وہ یہ تھی کہ 2 نیشن تھیوری اگر نہ اس کی بنیاد پہ پاکستان بنتا تو اسلام خطرے میں تھا، مسلمانوں کا ستیہ ناش ہو جاتا، جو کہ بالکل ایک بےہودہ بات تھی، کیونکہ یہاں کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مساجد بھی آپ کی بسی ہوئی ہیں، اور رکشہ ڈرائیور ہو یا کوئی دکاندار ہو، اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو یہاں پہ مسلمان ڈر کے تو نہیں رہتے، جو کہ خبر ہمارے ہاں یس دس از ٹرو. کل ہم سارا دن یہ دیکھتے رہے بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سی فار مائی سیلف کہ یار حقیقت کیا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ فساد بھی ہوئے، اور کیونکہ وہ مائنورٹی ہے ظاہر ہے اس کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک آئسولیشنسٹ سوچ پیدا ہوئی، اور اس میں بھی پارٹیشن کا ایک حصہ ہے نا کہ یار اگر مسلمانوں کا ایک ملک بنا تھا تو پھر یہ یہاں پہ بھی مسلمان ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو 1947 سے پہلے 1000 سال کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اگر کوئی ہندو رولر تھا تو اس نے بھی جو اس کے نیچے لوگ تھے وہ ان سب کا پروٹیکٹر بنا، اور اگر مسلمان لیڈر بھی یعنی آئے باہر سے اور یہاں پہ انہوں نے حکومت کی، تو یہاں کی جو ایک وزڈم ہے پرانی سویلائزیشنل کہ دا رولر ہیز ٹو بی دا پروٹیکٹر آف آل کمیونٹیز، اس کو زیادہ تر فالو کیا گیا، ہمیشہ نہیں. جہاں جہاں کسی نے ایکسٹریمزم استعمال کی، فنیٹسزم کو پروموٹ کیا، تو وہاں ریوولٹ بھی ہوئے، اورنگزیب کے خلاف یہاں پہ خاص طور پہ آپ کے مہاراشٹر سے ایک موومنٹ بنی، پنجاب میں بھی گرو گوبند سنگھ کے ساتھ اور گرو تیغ بہادر کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی، تو وہاں پہ ایک موومنٹ بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جب ملک تو بنا لیا مذہب کے نام پہ، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ کس قسم کا اسلام ہوگا اور کون ہے مسلمان. اور اس پالیٹکس میں ہی پاکستان گیا پھنس. ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی فورن پالیسی دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ انڈیا نے نان الائنڈ موومنٹ کی لیڈرشپ لی، اور اسی میں اپنی دونوں طرف دوستی کر کے اپنی ڈیولپمنٹ میں کوآپریشن بھی لی اور آگے بڑھتے گئے. لیکن ہم نے ویسٹرن الائنسز کا وہ کیا کہتے ہیں اس میں ممبرشپ لے لی، سیٹو، سینٹو. 1954 1959 میں ملٹری پیکٹس بھی ہوئے یو ایس پاکستان کے، اور ہم ان کا ویسٹرن الائنس کا حصہ بن گئے. تو پاکستان کی جو ہے نا ایک فورن پالیسی جو آپ اپنی نیشن کی آزادی سے سوچ کر بناتے ہیں وہ کمپرومائز ہوتی گئی. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا ملک چھوٹا ہے، اور جو بارڈر ہے انٹرنیشنل انڈیا اور پاکستان کا وہ لاہور سے 18 کلومیٹر، سیالکوٹ سے 20 کلومیٹر، یہ جتنے شہر ہیں 20 25 30 کلومیٹر انڈین بارڈر کے ساتھ ہیں. لیکن ہندوستان کے شہر اگر امرتسر سے چلیں تو جلندھر، لدھیانہ، چنڈی گڑھ، دہلی آپ چلتے جائیں، اور بامبے، دور سے دور آپ کی جو میجر سٹیز آپ کی انڈسٹریل جہاں پہ وہ ہے پروڈکشن، وہ پاکستان کی زد میں نہیں ہے. تو پاکستان جس طریقے سے بنا وہ ایک سیکورٹی نائٹ میئر بھی تھا. تو ایک تو پولیٹیشنز کی کمزوری کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا کہ یہ پاکستان کیسے چلایا جائے. دوسرا کہ اس ملک کو امیجنڈ اور ریئل انڈین تھریٹس کے ساتھ کیسے کیا جائے. تو وہاں سے یہ گیریزن اسٹیٹ بنی کہ آرمی نے کہا کہ میں اس ملک کو دونوں طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی. لیکن میں سمجھتا ہوں آخری سٹیج جو ہے وہ سب سے دردناک ہے.
اور وہ ہے جب پاکستان ویسٹرن الائنس کا کیونکہ حصہ بن چکا تھا، چین سے بھی دوستی تھی، لیکن جب سوویت یونین کی ریڈ آرمی افغانستان میں آئی تو امریکنس نے پریشر ڈال کے پاکستان کو کہا کہ آؤ بھائی اب پرانے الائنس کے مطابق اینٹی کمیونسٹ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس ہمارا ساتھ دیں، اور ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، آپ کو فوجی ٹریننگ دیتے ہیں. تو وہاں سے جو ایک عام قسم کا اسلام تھا ہسٹوریکل، اس کو پولیٹیسائز کرتے گئے اور وہاں سے 300-400 ہوتے تھے مدرسے جہاں پہ اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے، جہاں پہ صدیوں سے جو ہے نا علماء یعنی مولوی مسجد کو امامت کے لیے جو تیار کرتی ہے وہ وہاں پہ ٹرین ہوتے تھے پہلے. اب ویسٹرن الائنس، سعودی منی، چائنا انکلوڈیڈ اینڈ سو مینی ادر پاور، سب نے آ کے وہاں پہ مدرسے جو ہیں 15,000 اس کے بعد 20,000 اور وہاں پہ بچوں کو ایک ایکسٹریمسٹ ایجوکیشن جہاد کے حق میں اور یہ اور وہ دی. اور اس کے بعد ایکسٹریمزم جو چند لوگوں میں تھی وہ عوام کے اندر بھی ایک سوچ کی طور پہ آئی ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے، نہ صرف مدرسوں میں بلکہ ٹیکسٹ بکس میں بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں کی گئی، اور ملٹری کو سیلیبریٹ کیا گیا، کہا گیا کہ ساری جنگیں پاکستان جیت گیا تھا، جو بالکل جھوٹ ہے. 70 والی جنگ کو ہم بالکل ہارے تھے، لیکن ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فرام دا ٹائم وین جنرل ضیاء کیم ٹو پاور اور ضیاء کی بعد میں موت ہو گئی اور افغان جہاد ختم ہو گیا، تو وہ سارے جو لوگ تھے پھر اس کے بعد کئی لوگ انڈین کشمیر میں بھیجے گئے، کچھ لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں. یہ صرف ممبئی کا اٹیک ہی نہیں ہوا بلکہ ممبئی میں 2 اٹیک ہوئے تھے، بڑے اٹیک، اور پھر دلی میں بھی ہوئے، یہاں ہوئے. پاکستان نے میں سمجھتا ہوں ایک کے بعد ایک غلط پالیسیاں بنائی جو اینٹی انڈیا اور بنیاد پہ بنائی گئی، اور اس کا نقصان میں سمجھتا ہوں زیادہ تو پاکستان کو ہی ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ سارے ریسورسز ملٹری کو بلڈ کرنے میں لگا دیں گے تو نہ کالجوں کے لیے، اسکولوں کے لیے اتنے پیسے بچیں گے، نہ آپ کے پاس ہوگا یہ پبلک ہیلتھ کے لیے ریسورسز. اور آج یہ میں دکھ سے کہتا ہوں، مجھے اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور اگر یہ دونوں بھائی مل کے اس ہندوستان کو بناتے تو یہ بہت پہلے ایک ایشیا کی شاید چائنا سے بھی بڑی پاور بن سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوا، 47 میں یہ نہیں ہوا، اور 2023 میں اب انڈین اکانومی 5ویں نمبر سے شاید 30ویں نمبر پہ جا رہی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہندوستان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. It brings more advantage to Pakistan to have normal, friendly, cooperative relations with India than maybe India does. But یہ ہو نہیں سکتا کہ ہندوستان میں بھی اس میں فائدہ نہ ہو، کیونکہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے نارمل ریلیشنز ہوتے ہیں تو دونوں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، اور اس کی پری کنڈیشن ہے کہ آپ اپنے نیبرز کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیں، وچ مینس کہ ٹریڈ جو ہے وہ ہو، ان کو ایکسیس دیا جائے اپنی گڈس کو موو کرنے کا فرام واگا آن دا وے ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ ایون یورپ. اور پاکستان از اے گینر 100%. لینڈ روڈ ٹیکس آپ لگا سکتے ہیں، آپ آکٹرائے جو ہوتا ہے فورن گڈس پہ وہ لگا سکتے ہیں، اینڈ مینی ادر taxes can be derived from this trade.
اور پاکستان کو اس ملٹرزم سے بھی ہمیں آزادی ملے گی، اور شاید ہماری آرمی کو بھی اتنی پریپریشن جو ان کی ہے اس کی اس طرح ضرورت نہ ہو۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان میں امن نہیں ہو جاتا، ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو جاتا، تو اگر ہندوستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں تو پاکستان کو کوئی کنونس نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے نیوکلیر ویپنز ختم کر دیں۔ یا تو یہ دونوں ملک مل کے یہ کریں گے یا یہ نہ کریں، لیکن جو لینڈ فورسز پہ، کنونشنل آرمی پہ خرچہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے خلاف، وہ بہت کم ہو سکتا ہے while they remain nuclear powers۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخری ایک اور مسئلہ ہے جس پہ بہت ایموشنز، بہت زیادہ اگریشن مجھے نظر آتی ہے، اور وہ ہے کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے، اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، کراچی میں کھڑے ہو کے، جہاں مجھے بلایا، میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں، میں نے کہا اس کا جنگ، وار از ناٹ این آپشن۔ with 2 nuclear powers they can، it's called mutual self destruction۔ یہ ایک دوسرے کی تباہی تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے سے جنگ نہیں جیت سکتا، اور جنگ جو ہے یہ ایک بےہودگی ہے، بے وقوفی ہے۔ It is the ultimate crime against humanity if you have a war in which nuclear weapons are used۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ کشمیر کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو آپ انٹرنیشنل بارڈر مان لیں۔ یہ میں نے اپنے ہندوستان کے دوستوں کو سنسیئرلی کہا کہ اگر آپ دونوں کوشش کرتے رہیں تو لائن آف کنٹرول فار 74 now 75 years has been the de facto، یعنی ریئل انٹرنیشنل بارڈر تو یہی ہے۔ اس کو جب بھی بدلا جائے گا دونوں کی مرضی سے تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن ایک کے دھکے سے، ایک کے ملٹری ایکشن سے یہ بدلنا جو ہے وہ اس کے کاسٹ بھی بہت بڑا ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں بھی اگر مجھ سے لوگ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ فار می ایز اے پبلک انٹلیکچوئل who strongly almost religiously believes کہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ بہت بنیادی ضرورت ہے اس علاقے کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل پریکٹیکل یہی ہے کہ لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر مان لیں، اور اس بارڈر کو یو کین بلڈ ٹرسٹ، لوگ آنا جانا شروع کر دیں، بسیں دوبارہ ریوائیو ہو جائیں، ٹریڈ سے کام شروع ہو، اور اگر یہ کامیابی دونوں طرف ہو تو ہم اس بارڈر کو پورس کرتے جائیں، لوگ آنا جانا شروع کر دیں۔ تو وائی ناٹ دین ان پنجاب ایز ویل۔ آفٹر آل دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں جو ہیں ہم لوگوں نے تو نہیں لڑی، ہندوستان میں جو بھی جنگیں ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، دے آر جینٹل مینز وار، یعنی 17 دن 20 دن، اینڈ دیٹس آل۔ آپ کبھی یورپین جن کو ہم سارا ڈیموکریسی کا اور ہیومن رائٹس کا اب چیمپئن سمجھتے ہیں، انہوں نے 20ویں صدی میں 2 ورلڈ وارز لڑی ہیں۔ پہلی ورلڈ وار میں 18 ملین پیپل ور کلڈ، اینڈ ان دا سیکنڈ ورلڈ وار 75 ملین پیپل ور کلڈ، آف وچ 50 ملین ور یورپینس۔ تو اب اگر آپ کبھی جائیں سیر کرنے، شاپنگ کے علاوہ اگر آپ کو ہسٹری کا بھی کوئی سمجھ ہے اور انٹرسٹ ہے تو فرانس میں اور جرمنی میں اور ادھر قبرستان، یو ہیو آل دا young men dead 17 years old, 18 years old, 19 years old for a war without a purpose۔ تو میں I honestly believe کہ ہمارے علاقے کا جو وزڈم ہے وہ مل جل کے رہنے کا ہی تھا، جب تک کہ یہ 2 نیشن تھیوری نے ہمیں 2 ملکوں میں تقسیم نہیں کر دیا۔ اور یہ دونوں بھائی جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا میں میں نے دیکھا ہے کئی رشتے بن گئے ہیں۔ آپ کو مثلاً آئی ہیو اے ویری گڈ ایگزامپل،
آج جو مجھے آپ بلا رہے ہیں تو مجھ سے تو بہت کم لوگ ملے ہیں. آپ نے میرے ویڈیوز دیکھے ہیں, کچھ نے میری کتاب پڑھی ہے. تو جہاں پہ دوستی آئیڈیاز کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ویلیوز کی بنیاد پہ ہوتی ہے, محبت جو اس بنیاد پہ ہوتی ہے وہی امر ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا پورا یقین ہے. تو آئی تھنک فائنلی میری ایک پلی ہے, وہ یہ ہے کہ پلیز فار گاڈ سے یہ جو ویزا رجیم ہے نا انڈیا اور پاکستان کی ایک دوسرے کے سٹیزنز کے لیے, اس پہ آپ دوبارہ ایک نظر ڈالیں. ہاں جی, یعنی اب میں جب آ رہا تھا تو میں نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں ہندوستان, تو لوگوں نے کہا سر آپ کے پاس تو سویڈش پاسپورٹ ہے, ہمارا کیا بنے گا, ہم بھی ہندوستان جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میں جا کے آپ کا پیغام دے دوں گا. اسی طرح مجھے یہاں پہ ملے ہیں لوگ ابھی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں لاہور بلائیں. تو آبویسلی یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو آپ کا ویزا نہیں نہ دینا. میرے ساتھ جو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دل کی بات ہے. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ لیٹس سے 70+ جو لوگ ہیں, لیٹس سے 65, اگر ان کو ویزا دینا شروع ہیں تو مجھے کسی نے کہا جی ان میں سے ٹیررسٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا یار بات سنو, جس دن کوئی ٹیررسٹ ویزا لے کے آنا شروع ہو جائے گا نا, ٹیررزم ختم ہو جائے گا. The terrorists do not need a visa, bhai. They break the law and they know how to do it. دونوں طرف سے اگر ہندوستان پاکستان میں اور پاکستان ہندوستان میں ایسی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان دو ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے. زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم آن بوتھ سائڈس. زیرو انٹرفیئرنس ان دا افیئرز آف ون انادر. نہ آپ ہماری طرف لوگ بھیجیں جو وہاں جا کے لوگوں کو اکسائیں, اور ہمیں کیونکہ ہمارے تو لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, سو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کے اوپر بھی بالکل پاکستان کو پابندی لگانی پڑے گی. جو یہ 2-3 تنظیمیں ہیں جو انڈیا سینٹرک کشمیر سینٹرک جنہوں نے اتنی ٹیررزم کی ہیں, دے شوڈ بی بینڈ اینڈ ڈسمینٹلڈ, اینڈ دیٹس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو جو آئے ہوئے تھے, ان کا میں نے ایک انٹرویو یہاں دیکھا مسٹر سیر دسائی کے ساتھ. تو مسٹر بھٹو وہ سیئنگ اوور اینڈ اوور اگین کہ دیکھیں جی ٹیررزم کے تو ہم سب سے بڑے وکٹمس ہیں. ویسے تو یہ بات سچ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ٹیررزم پاکستان میں کرتے ہیں وہ اور ہیں, اور جو ٹیررزم انڈیا میں آ کے کرتے ہیں پاکستان سے وہ اور ہیں. تو پاکستان وکٹم تو ہے, لیکن جو لوگ یہاں پہ آ کے کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں کرتے ہیں. یہ تو وہ طالبان ہیں جن کو 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر جب جنرل مشرف نے جوائن کی تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں حملے شروع کیے, اور بہت بیچارے کوئی اسکول جا رہے ہیں, یہ ابھی چھوٹے بچے میں دیکھ رہا تھا خوبصورت سا یہ ڈانس کر رہے تھے. یہ بالکل ایسے بچوں کی لوگ بازار میں کچھ خریدنے جا رہے ہیں, سیوسائڈ بامبر آتا ہے اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو بہت اس قسم کا ظلم پاکستان میں ہوا, لیکن اس کی رسپانسبلٹی بھی پاکستان کو میں آئی ہولڈ پاکستان رسپانسبل, کیونکہ انہوں نے طالبانزم اور اس کو پروموٹ کیا, اور پھر ان کا جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے پاکستان پہ حملے شروع کر دیے. لیکن لشکر طیبہ, جیش محمد اور یہ باقی جو آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہندوستان میں آ کے یا آپ کے کشمیر میں آ کے حرکتیں کی ہیں. سو دا ٹو آر ناٹ دا سیم, دے آر ویری ڈفرنٹ, اور دونوں کو ختم کرنا ہوگا. تو دیٹس دا وے آئی لک آن دا ٹیل آف ٹو بردرز lost in the fair, which I think the fair was converted into a terrible ordeal because of the partition. اور اس کے بعد جو ہوا دونوں طرف سے میں نے اس کی سمری آپ کو دے دی ہے. اور لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے. تاریخ 2023 میں ختم نہیں ہوگی, ابھی تو ہسٹری پتہ نہیں کہاں ہمیں لے کے جائے گی. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر فار کلائمیٹ چینج, فار گلوبل وارمنگ, فار دا واٹر پرابلم. دیکھیں
पाकिस्तान और इंडिया की तीन चार जंगों के बावजूद, कारगिल, ये वो, इंडस वाटर ट्रीटी जो दोनों ने एग्री की थी, वो आज तक कायम है. बोथ हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. सो आई एम convinced beyond any doubt that cooperation between India and Pakistan will give rich dividends to both countries and especially Pakistan. Thank you very much. Hello.